اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام قیامت کے دن شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے، ان پر خوف، دہشت، ہولناکی کا قیامت کے عرصات میں موقف میں جو ہے ان پر غلبہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس کوئی سفارش بغیر، دنیا میں یہ جو سفارش کا ہمارے یہاں لوگ عقلی طور سے بولتے ہیں نا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو ہم وزیر کو جو ہے واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، ملکہ کو، شہزادے کو، فلاں کو، ڈھیماں کو، اس میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اس چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کو، اور پھر اس سے اوپر جانا ہے تو اس سے بڑے وسیلے کو۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی مخلوقات پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چھت ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہم کو نہیں پہچانتے، کیا اللہ بھی نہیں پہچانتا؟ وزیر اعظم کے پاس کچھ کام ہے تو اس کے سیکریٹری کو جا کے بولیں گے کہ ہماری سفارش کر دو، وہ بولے گا کہ ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ کوئی پیر صاحب جو قبر میں ہیں یا کوئی بڑے زندہ ہی ہیں، اللہ کو جا کے ہمارے آپ کے یا کسی بندے کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ تیرا یہ بندہ ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، پروردگار تو اولاد دے دے، اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، وہ بابا بتائیں گے؟ دنیا کی سفارش پر قیاس کر رہے ہو؟ بادشاہ لوگوں کو نہیں پہچانتا، اچھا وزیر کو وسیلہ اس لیے بادشاہ کے پاس بنا رہے ہیں کہ وزیر بادشاہ کا کام کرتا ہے، وزیر اگر مخالف ہو جائے تو بادشاہ کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی بڑا سے بڑا انسان ہو، کیا اللہ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کو یہ ڈر ہوگا کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، میری سلطنت بگاڑ دے گا؟ پوری کائنات کے سارے انسان، سارے جن، حدیث میں ہیں اول و آخر دنیا کے سب سے برے انسان کے برابر ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے اول و آخر انسان اور جنات دنیا کے سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش اور واسطے اس لیے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کا کام ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو آپ بیچ میں فلاں کو ڈال کے بولو گے کہ یہ بولیں گے تو دے دے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے گا۔ ابھی اللہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، وہ بیچ میں بابا آ گئے تو اب دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فعال لما یرید نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، القیوم نہیں ہے، الصمد نہیں ہے۔ اللہ دوسروں کے دباؤ میں جو اپنا فیصلہ چینج کرتا ہے، یہ آپ مان رہے ہو؟ تو دنیا کے بادشاہ اور مینیجر کی طرح ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں شیخ نے لمبی حدیث شفاعت نقل کی۔ حدیث شفاعت، مجھے دل چاہ رہا ہے شیخ کے ایک اور گزار دیا جائے ایک دن۔ حدیث شفاعت نقل کی، قیامت کا منظر کھینچا کہ کس طرح لوگ اللہ کے انبیاء اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے اور وہ معذرت کریں گے، اور پھر انہوں نے شفاعت کے باب کو قدرے اس روایت کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد آیت الکرسی کا معنی ختم کیا، اور آخر میں یہ بتایا کہ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری دعوتیں پائی جاتی ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں مسلمان بہت سی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے، انبیاء کے منہج پر نہیں ہے، ان کی دعوتیں الگ ہیں۔ فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہوا، چچنیا میں کیا ہوا، اور آج کے شام میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ شیخ نے یہ بیان کی کہ اللہ کے وعدے کی جو بنیاد ہے کہ اللہ کے دین اور توحید کو اختیار کرو گے تو اس کی مدد ملے گی، اس توحید کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، دوسری بہت سی کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑا ہے جس پر وعدہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم درس دیں گے، اور یہ آیت الکرسی کے جو بقیہ ہیں کل مکمل ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ شفاعت کی کچھ باتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں، دنیا میں جو لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے شرک کرتے ہیں، یا قوم نوح سے لے کر آج تک جو شرک پایا جاتا ہے، اس میں شرک کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہے، وسیلے اور شفاعت کے بارے میں غلط جو ہے، جو صحیح چیز ہے اس کو نہ جاننا، اس کو غلط طریقے سے جاننا۔ انشاءاللہ کل ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج سورہ آل عمران کے کچھ حصے جو پڑھے گئے، ہمیں اس کی کچھ
تفسیر جاننی تھی، لیکن یہ جو مباحث ہیں آیت الکرسی کے اور توحید کے، اس سے اہم کوئی مضمون نہیں ہے، اور قرآن کا بیشتر حصہ اسی مضمون سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا اگر ہم اس میں کچھ تفصیل میں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی بعض آیتوں اور سورہ آل عمران کے بعض مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔